السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا قمیص مبارک کس اللہ کے نیک بندے کو دیا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ کون تھا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اطاریہ اسلامک چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مکہ تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی کرنی نام کا شخص ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ دور وادیوں میں ایک دیوانہ آدمی ہے جو نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ اس کا اتنا ملنا جلنا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت علی کے ساتھ یمن تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادیوں میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے، وہی اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی عرفہ کی وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اویس کرنی نماز میں مصروف تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے سلام عرض کیا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تمہارا حقیقی نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک حضرت اویس کرنی کی خدمت میں حاضر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کی آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، میں وہی شخص ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا اور اپنا کرتا مجھے دیا، آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم اویس کرنی ہو۔ حضرت اویس کرنی نے وہ کرتا لیا اور کچھ فاصلے پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ جب تک تم میری سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش نہیں کرے گا میں یہ کرتا نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی ہم نے تیری سفارش قبول کی اور کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی ہم نے مزید کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ دعا کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، آپ دونوں حضرت اویس کرنی کے سامنے آ گئے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا آپ دونوں کیوں میرے سامنے آ گئے ہیں؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ رابعہ اور قبیلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، ابھی تو میں نے پوری امت کو معاف کروانا تھا۔ اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور نہ ہی میں یہ کرتا پہنتا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر حضرت عمر فاروق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی قبیلہ رابعہ قبیلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کروائے گا۔ حضرت اویس کرنی دعا سے فارغ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پہن لیا۔